السلام علیکم ناظرین، سر سید کالج آف ایکسیلنس حسن عبدال کا آج افتتاح ہوا ہے۔ سر سید احمد خان کے پڑپوتے سید احمد مسعود، پروجیکٹ ڈائریکٹر SSEFP قاضی ظہور الحق، صدر SSEFP طاہر درانی، سابق MPA پاکستان مسلم لیگ نون شاویز خان، جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما اقبال خان، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ذوالفقار حیات اور ڈپٹی DEO حسن عبدال، امجد محمود کے علاوہ دیگر مقررین نے خطاب کیا ہے۔ اس کی ایک رپورٹ ہے، اپنے ناظرین کو دکھاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العظیم۔ وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریب بنیادی طور پہ جو ہم کالج لانچ کرنے جا رہے ہیں اس سلسلے کی کڑی ہے۔ ابھی کچھ احباب اوپر تشریف لے کے گئے تھے اور باقی احباب سے بھی درخواست کروں گا کہ جب پروگرام ڈسپرس ہو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم آسمان سے تارے توڑ کے لا رہے ہیں، لیکن آپ سے اتنا ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ جب ہم پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں کسی اسکول میں تو کوئی پتہ نہیں، فلاں نے کہہ دیا بہت اچھا اسکول ہے، فلاں چلا گیا، فلاں پروپیگنڈے پہ چلا گیا، فلاں پیسے بڑے کم تھے، فلاں میرا رشتہ دار ہے، فلاں کا مذہب مسلک میرے ساتھ آئیڈیالوجی ملتی ہے۔ کہ یہ درخواست کروں گا کہ اس کو اپنی آنکھوں سے ایویلیویٹ بھی کر لیا کریں اللہ کے بندے، تو اسکول کو بھی ذرا دیکھ لیا کریں کہ یہ کسی ادارے کے ساتھ رجسٹرڈ بھی ہے، ایفیلیٹ بھی ہے، اس کے پاس فیکلٹی کیا ہے، اس کے پاس فیسلٹیز کیا ہیں۔ تو یہ دیکھ کے پھر آپ فیصلہ کریں، آپ کی جو سب سے قیمتی نسل ہے جو ہمیں آپ دینے جا رہے ہیں، تو وہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ یہ اس علاقے کی سب سے بڑی ضرورت تھی کہ حسن عبدال میں ابھی کوئی بھی کالج نہیں ہے ابھی تک۔ ایک دو لوگوں نے کوشش کی، وہ فلاپ ہو گیا، لیکن اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ ٹیکسلا اور وہ لوگوں کا مجھے کہنے میں کوئی یار نہیں ہے، میں 78 سے ٹیکسلا اور واہ میں کام کر رہا ہوں، 40-42 سال ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ایک کمپلیکس ہے کہ ہم بچہ اٹھاتے ہیں اور واہ چلے جاتے ہیں۔ واہ میں اب 5000 روپے گاڑی کا کرایہ ہو گیا ہے کہ بچہ 10,000 میں پڑھتا ہے، اور یہی بچہ اگر آپ کو 2-2,500 روپے میں یہاں اگر فیسلٹیز مل جائیں، اور فیسلٹیز آپ اپنی آنکھوں سے چیک کریں۔ پھر حسن عبدال ایک گاؤں ہے، ایک وہ علاقہ ہے کہ سر سید اسکول آف ایکسیلنس اور الائیڈ، یہ 3 یونٹ ہیں ہمارے، 2 میں الائیڈ کام کر رہا ہے، وہ ایک بزنس کنسرن ہے، ان کی اپنی ایک چین ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں یہ ہمت دی، استقامت دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ
میرے اوپر اللہ کی جتنی بلیسنگ ہے وہ شاید ہی کسی بندے پہ ہوں گی کہ جو میں نے سوچا وہ ہو گیا. لیکن ایک چیز بڑی چیز ہے کہ میں جو چیز سوچ لیتا ہوں کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس میں پھل پھول لگا دیتے ہیں. پورے پاکستان میں سر سید علیہ رحمت کے نام سے سینکڑوں ادارے کام کر رہے ہیں. میری انفارمیشن کے مطابق 3-3.5 لاکھ اسٹوڈنٹ ان اداروں میں پڑھ رہے ہیں. میں بھی ایک چھوٹا سا ویل وشر تھا سر سید علیہ رحمت کا. وہ آئیڈیالوجی شروع کی میں نے آج سے 22 سال پہلے, اور اللہ نے یہ کرم کیا کہ وہ میری زندگی کا کراؤن موومنٹ تھا. پچھلے سال جب سر سید علیہ رحمت کے پڑپوتے یہاں تشریف فرما ہیں, سید احمد مسعود صاحب نے مجھے خود فون کر کے جب بتایا کہ میں کون ہوں, تو وہ میری زندگی کا کراؤن موومنٹ تھا کہ جس کے لیے میں بے لوث کام کر رہا تھا 22-23 سال سے, وہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا. اور اب وہ ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں. پورے پاکستان میں ایک واحد ادارہ ہے سر سید ایجوکیشن فاؤنڈیشن آف پاکستان, جس کے سرپرست اعلیٰ سید احمد مسعود صاحب ہیں. ڈاکٹر سرفراز صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. KPK میں سب سے زیادہ PhD انہوں نے پروڈیوس کیے ہیں. دنیا کے 142 کنٹریز میں انہوں نے وزٹ کیا ہے, مختلف اداروں میں ڈیلیور کیا ہے, لیکچرز دیے ہیں. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاضی ظہور الحق صاحب اپنا تعارف ہوا بہار کیے ہیں. پنڈی ڈویژن نہیں, پورا پنجاب بچہ بچہ جانتا ہے. پورے پنجاب کے 36 اضلاع ہیں اور ان میں ماشاءاللہ یہ 5 سال متواتر نمبر 1 استاد رہے ہیں. اسی طرح نظامی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چلتا پھرتا انسٹیٹیوٹ ہے, ایک ادارہ ہے, ایک آرگنائزیشن ہے, آرکیالوجی میں بہت بڑا نام. 16 لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور یہ کسی لالچ کے بنا کام کر رہے ہیں. پیٹ سب کے ساتھ لگا ہوتا ہے, لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ اللہ کی رضا کے لیے اور ایجوکیشن کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں میں بھی اور اہلیان حسن عبدال بھی بڑے لکی ہیں کہ ان کو ایسی شخصیات ملی ہیں. اب جب ہم نے یہ شروع کیا تو بے شمار مسائل تھے, ایک ناممکن کام تھا, لیکن میں ناممکن کو ممکن بنانا اللہ کا کام ہے, میرا کام ایفرٹس کرنا. آج سے 20 سال پہلے جب سفر شروع کیا ایک چھوٹے سے گاؤں سے, موڑا مرادو سے, آج 22 سال ہو گئے. اللہ کا کرم ہے, اب 20 کے قریب سکول چل رہے ہیں, 300 سے زیادہ ہمارے ٹیچرز ہیں, 3000 سے زیادہ بچے ہیں. تو پھر میں یہی کہوں گا کہ اس شعر کی مصداق ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اور آج اس کارواں میں ہزاروں لوگ شامل ہیں. آج میرے جو اسٹوڈنٹ, جو میں نے 2000 میں جو بنیاد رکھی تھی, 200 روپے پہ پڑھانا شروع کیا تھا, میری 4 بچیاں ڈاکٹر بن گئی ہیں. ایک PhD کر گیا ہے, ایک نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کر لیا ہے, انجینئرنگ والے سینکڑوں ہو گئے ہیں. اور جو سفر اب یہاں سے شروع کرنے جا رہے ہیں, اگر زندگی نے وفا کی تو آپ دیکھیں گے 2-4 سال میں یہ حسن عبدال نے پورے اٹک کا ایک منفرد انسٹیٹیوٹ ہوگا. بلڈنگ آپ کو دکھا دی ہے, ابھی آپ وزٹ کر لیں. فیکلٹی 11 لوگ ہم نے ہائر کیے ہیں, کوئی ایک بندہ بھی MS سے کم نہیں ہے, بلکہ 2 بندے ہمارے PhD کر رہے ہیں. تمام وہ سہولیات, لیبیں, لیبارٹری, لائبریری, وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس کا جو ریٹرن ہوگا وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. اس وقت مارکیٹ میں جو چل رہا ہے ٹرینڈ, جنرل پرسپشن یہی ہوتی ہے کہ جو ٹیکہ اچھا لگا ہے وہ کہتے ہیں یہ بہت اچھا ادارہ ہے. سر انسینٹو آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ جو 80% والا بچہ ہوگا وہ فری آف کاسٹ پڑھے گا. صرف میٹرک کے امتحان میں 80% نمبر ہے تو وہ فری آف کاسٹ پڑھے گا, ہم اسے آنر کریں گے. دوسرے نمبر پہ جو 70% والے ہیں وہ 50% وہ پے کریں گے. اب کوشچن ہے پے کیا کریں گے. مارکیٹ میں جو ٹرینڈ ہے وہ 80,000 سے لے کے 1 لاکھ روپے چل رہا ہے. ہماری فیس ہوگی تقریباً 45,000 کے رینج میں ہوگی, اور اس کا بھی جب ہم 50% لیں گے تو وہ 20,000 روپیہ ہوگا. اور جو تیسری کیٹیگری ہوگی جو 50% سے لے کے 60% کے درمیان ہے, وہ پیسے ہمیں دیں گے. تو ایوریج جو میرا اسٹوڈنٹ ہوگا وہ مجھے کتنا پے کرے گا, 1200 سے لے کے 1300 روپیہ. کالج کا بچہ, از اٹ پاسبل؟ میں جو پورے حال کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بندہ مجھے فیزیبلٹی بنا دے. ایک لیب میں 5 سے 7 لاکھ روپے کا سامان پڑا ہوا ہے. لائبریری میں 4000 سے زیادہ کتب موجود ہیں. پھر میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ
اچھا جی دیکھا جائے گا ابھی داخلہ بھیج دیتے ہیں، نہیں، یہ طاہر درانی اور قاضی ظہور الحق جہاں بیٹھے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکیں کہ کوئی 2 نمبری ہوگی. جو بچہ ہمارے ادارے کا ہے اس ادارے کے نام سے اس کا داخلہ جائے گا. ابھی آج فنکشن ہوا ہے، 3 دن پہلے ہماری کالج کی ایفیلیشن آ چکی ہے فیڈرل بورڈ سے، اسکول کی بھی آ چکی ہے. تو جتنے بچے بھی ہوں گے ریگولر یہاں سے ان کا داخلہ ہو. ٹیچر کی سیلی نکلے تو بڑی بات ہے، ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میری ڈکشنری میں ناممکن کوئی لفظ نہیں ہے. میں بلیو کرتا ہوں 3D از دی کی آف سکسیس: ڈیووشن، ڈیڈیکیشن اینڈ ڈٹرمنیشن. اگر یہ 3 چیزیں آپ کے اندر ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں ادارہ جو چل رہا ہے وہ کچھ نہیں ڈیلیور کر رہا. جو بندہ بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنے پروفیشن سے سنسیئر ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے، کیونکہ جب آپ رزلٹ نہیں دیں گے تو پھر لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. لیکن ہمارا یہ کلیم ہے، اگر ہم بہت زیادہ نہیں جانتے تو اتنا کلیم کرتے ہیں کہ ایک تعلیم سے ہمارا پرانا تعلق ہے. درانی صاحب بھی عرصہ 20-22 سال سے اسکولوں کو رن کر رہے ہیں، اور میں نے بھی سرکاری حیثیت میں مختلف حیثیتوں میں مور دین 40 ایئرز گورنمنٹ کی سروس کی ہے، اور 4 سال سے اب یہاں بھی کام کر رہا ہوں. چیزوں کو ٹھیک کرنے کی جستجو ہے. تعلیم کے لیے ایک ہے ٹرانسفر آف نالج، دوسرا ہمارا موٹو ہے کہ ٹرانسفر آف ویلیوز بھی اتنی اہم ہے. صرف ہم 2+2=4 سکھا دیں گے تو اس سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے. ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں کی انسان سازی بھی ہو، کیریکٹر بلڈنگ بھی ہو. جو پرانے لوگ ہیں انہیں یاد ہوگا کہ جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو درختوں کے نیچے بھی بیٹھ کے لوگوں نے پڑھا ہے، ٹاٹوں پہ بیٹھ کے بھی پڑھا ہے. وہ جو ماحول کی کمی تھی، وہ اس وقت کے جو اساتذہ تھے ان کی ڈیڈیکیشن جسٹ لائک فادرز تھی، پیرنٹس تھی. انہیں اپنے شاگردوں سے اس طرح پیار اور کنسرن ہوتا تھا جس طرح اپنی ایک اولاد ہوتی ہے. اب ایک مادی دور ہے، وہ سوچ نہیں رہی اساتذہ میں. سوسائٹی اور معاشرہ بھی اپنی قدریں کھو چکا ہے اور اساتذہ بھی اپنی قدریں کھو چکے ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ 5 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ان کی معلومات آپ کے پاس کیا ہیں بتا دیں تو زبان گنگ ہو جاتی ہے. جب میں اساتذہ کی بات کر رہا ہوں، جب ہم پوچھتے ہیں کہ خلفاء راشدین کتنے تھے اور ان کے نام بتا دیں، ان کا دور خلافت کی بات تو دور کی بات ہے، تو 1-2 نام لے کے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک المیہ ہے. ڈگریاں بہت ہیں لیکن نالج نہیں ہے. تو ہم جہاں اساتذہ کی سلیکشن کرتے ہیں پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کا نالج بھی ایکسیپٹیبل ہو، اس کے اندر اسلامک ویلیوز کا بھی رجحان ہو، اور کوئی اس کو تھوڑا سا کنسرن بھی ہو. تو الحمدللہ ہم نے جو فیکلٹی رکھی ہے وہ چھانٹ پھٹک کے رکھی ہے. اب یہ آپ کا کام ہے، آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. آج کے دور میں 80% مارکس بڑی معمولی بات ہے. یہ نمبروں کا دور ہے. 95, 99, 98 پلس 90 آپ کے سینکڑوں بچے لے رہے ہوتے ہیں. تو جو سٹف ہم 70 اور 80 والا اور 60 والا لیں گے تو وہ کوئی آئیڈیل سٹف نہیں ہے. لیکن ہمیں اللہ سے امید ہے کہ ہم اس سٹف کو ان 2 سالوں میں اس قابل کر دیں گے کہ جب یہاں سے وہ نکلیں گے تو ایک بیسٹ ایمبیسڈر کے طور پہ یہاں سے نکلیں گے. صرف آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے ہم اپنی کارکردگی، اپنا پلان، اپنے آئیڈیاز شیئر کریں اور آپ سے یہ اپیل کریں کہ آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں. اور ہاں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے لیے سب اچھا کے الفاظ گردانیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی امپرومنٹ کی جگہ ہے تو ہم آپ کو ویلکم کریں گے. آپ ہمیں ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ادارے میں اس چیز کی کمی ہے، اس میں یہ مزید بہتری لائی جا سکتی تھی، تو اس کو بھی ہم ویلکم کریں گے. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ ادارہ نہ صرف تعلیم کے سلسلے میں بلکہ تربیت کے حوالے سے بھی طلباء و طالبات کے لیے بہت کچھ کرے گا. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں پورے سسٹم کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پر طاہر درانی صاحب کو، ظہور الحق صاحب کو، کہ وہ ایک بہت بڑے اہم منصوبے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. یعنی بہت بڑا کیڈٹ کالج موجود ہے، لیکن عام طالب علم کے لیے 11ویں 12ویں اور اس لیول کی جو تعلیم ہے اس کے لیے حسن ابدال میں ہم کس طرف بھیجیں کسی کو، لوگ ہم سے پوچھتے تھے. تو میں اس موقع پہ خاص طور پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اب موقع دیا ہے کہ ہم لوگوں کو کہہ سکیں کہ ایک اچھا معیاری ادارہ آپ کے شہر کے اندر موجود ہے، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ میں قاضی صاحب نے جو گفتگو میں ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کے اوپر میں خاص طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حروف تہجی سکھانا اور اس سے آگے بڑھ کر کچھ مضامین کی مہارت دینا اور ہنر دینا اور جدید علوم کے اندر کسی کی ایکسیلنس کسی کے اندر پیدا کرنا، یہ بہت اہم کام ہے. لیکن اس وقت اس ملک کو اور اس معاشرے کو جن لوگوں کی ضرورت ہے وہ لوگ ہوں جو اپنی ملت کا، اپنی قوم کا احساس کریں. دیکھیں سر سید احمد خان مرحوم نے اس بر صغیر میں جو مونومنٹل کام کیا تھا وہ اپنی امت اور اس قوم کو اٹھانے کے لیے کیا تھا. یہ ہمارے لیے اہم بات ہے کہ اس کی پیچھے جو سوچ تھی کہ وہ ایک قوم آگے بڑھے جسے پسماندہ رکھا گیا ہے یا پسماندہ رہ گئی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام پر ہم جیتے مرتے ہیں، آپ کی زندگی، نبوت کی زندگی میں جو سب سے پہلا سبق وہ پڑھنے کا تھا اور جو دوسرا سبق تھا وہ صفائی کا تھا. دوسری وہی صفائی کے اوپر مشتمل تھی. اور آج بدقسمتی سے ہماری پاکستانی قوم، عاشقان رسول کی قوم، حرمت رسول پہ کٹ مرنے والوں کی قوم، آج اگر اس کے نصیب میں زوال ہے، پستی ہے، ادبار ہے، کمزوریاں ہیں، نالائکیاں ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم تعلیم کی طرف متوجہ ہیں اور نہ ہی صفائی کی طرف. تو اس قوم کو پھر سے ایک نئے سرے سے احیاء کی ضرورت ہے، رینیسانس کی ضرورت ہے کہ اس کے اجتماعی شعور کے اندر اپنے عروج کے لیے ایک خواہش پیدا ہو، جس کا علامہ اقبال نے کہا ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو تاتاریوں نے جن انسانی کھوپڑیوں کے محل تعمیر کیے تھے وہ تو سب کو یاد ہے، اس کے تذکرے ہوتے ہیں، اور اس موقع پہ مسلمانوں میں کس طریقے سے افتراق اور انتشار تھا اس کے بھی بڑے تذکرے ہوتے ہیں. لیکن کم لوگ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اس وقت بغداد اور بصرہ کی لائبریریاں اور لیبارٹریاں، رصدگاہیں، وہ علم و دانش کے مراکز ہوا کرتی تھیں، اور دریائے دجلہ اور فرات تاتاریوں کے حملے کے بعد مسلمانوں کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے وہ پانی سب سیاہ ہو گیا تھا. اتنا بڑا علمی ذخیرہ وہاں پہ تباہ کیا گیا جس کے وارث ہم تھے، ہم اس کے حقیقی وارث تھے، لیکن ہم نے اس ساری حقیقت کو نظر انداز کیا. اور آج ہمیں اپنے سچی بات ہے اس ورثے کا نہیں پتہ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس ملک کے، جب اس امت میں جو ہے نا اسلام غالب تھا اور یہاں پہ قرون اولیٰ کا دور تھا، تو شاید بس اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے، مسجدوں کی چٹائیوں پہ بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی دنیا کی ترقی کی بات نہیں ہوتی. میں حیران ہوتا ہوں، اہل علم بیٹھے ہیں، اگر میں غلط کہوں تو میری تصحیح کر دیں، کہ جب اس امت کے اوپر دین غالب تھا تو قرطبہ اور اشبیلیہ اور غرناطہ کی گلیوں میں اس وقت اسٹریٹ لائٹس لگ رہی تھیں، جب یورپ میں ان باتوں کا، باقی یورپ میں ان باتوں کا تصور نہیں تھا. طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں طاہر درانی صاحب کو کہ جس طریقے سے، جس تسلسل سے اور تواتر سے ان کی اتھک ٹیم تعلیم کے فروغ کے لیے ہر وقت تحصیل حسن ابدال میں اور بالخصوص حسن ابدال شہر میں اور علاقے میں کوشاں رہتی ہے، یقیناً یہ ان کی بہت بڑی تعلیمی خدمات ہیں جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں تالیوں کی صورت میں سراہا جانا چاہیے. جو بھی شخص اس دنیا میں آتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی کردار ہے.
اس نے اپنے حصے کی ڈیوٹی کرنی ہے، اور دورانی صاحب اور ان کی ٹیم اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ انہوں نے نوجوان نسل میں تعلیم کے فروغ کے لیے اس فیلڈ کو چنا، اور جس بے لوث طریقے سے یہ رات دن محنت کر رہے ہیں اور ان کی ٹیم محنت کر رہی ہے، اور 3000 کے قریب جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ان کے طالبات ہیں، اور اسی طریقے سے بہت اچھے اساتذہ کی ٹیم ہے، تو یقیناً اس ملک کے لیے، اس علاقے کے لیے یہ بہت خوشائن بات ہے۔ میرا تعلق چونکہ میدان سیاست سے ہے، میرا ہر وقت لوگوں سے رابطہ رہتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات واقعی بہت گمبھیر ہیں، صورتحال بہت کشیدہ ہے۔ آپ معیشت کو دیکھیں، معاشرت کو دیکھیں، پاکستان کے سماجی حالات کو دیکھیں، سیاسی حالات کو دیکھیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو یک دل یک جان ہو کر اس ملک کو اس بحرانی کیفیت سے نکالنے کے لیے سب کو کوشش کرنی ہوگی۔ اگر ہم اسی طریقے سے سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہو کے اور منقسم ہو کے اپنی بات کریں گے تو ملک آگے کی طرف نہیں بڑھ سکے گا، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر آدمی اپنے حصے کی ڈیوٹی کرے۔ میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے علاقے کو دیکھوں، اپنی تحصیل کو دیکھوں، اپنے اس حلقے کو دیکھوں جہاں سے میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، اور تعلیم کے فروغ کے لیے، صحت کے لیے، روزگار کی فراہمی کے لیے جو کچھ میں اپنے تئیں کر سکوں مجھے ضرور کرنا چاہیے۔ یہاں پر چونکہ میری بہت ساری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میرا ان سے بھی ایک مطالبہ ہے، میری خواہش ہے کہ میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ تمام ذمہ داری جب آپ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو صرف اساتذہ کی نہیں ہوتی، یہ ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے، بڑی بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے، والدین کی بھی اور بڑے بھائیوں کی بھی، کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا بہت وائبرنٹ ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے جو سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں آیا وہ ٹھیک ہے، اور جو تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تربیت جو ہے وہ والدین کا بھی فرض ہے، اور والدین کا اور اساتذہ کا اگر ایک اچھا آپس میں تعلق ہوگا، ربط ہوگا، تو یقیناً ایک بہت اچھی نسل پروان چڑھے گی جو اس ملک کو اس بحرانی کیفیت سے نکالنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ کہ میں نے اسمدال میں کالج بنا کر دیا، ڈگری کالج فار بوائز، جس کی زمین بھی فری دلوائی ہے، 30 کروڑ روپے کی زمین فری دلوائی ہے۔ اسمدال میں کالج نہیں تھا، کیڈٹ کالج تھا، لیکن بچوں کے لیے، غریبوں کے لیے کالج نہیں تھا، عام لوگوں کے لیے کالج نہیں تھا۔ وہ کالج میں نے بنا کے دیا ہے، اور اللہ کی مہربانی سے آج چل رہا ہے، وہاں پہ بچے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، گورنمنٹ ڈگری کالج اسمدال۔ پھر میں نے بچیوں کے لیے بھی، ہماری بیٹیوں کے لیے اسمدال کے لیے بڑی پرابلم تھی، یہاں پہ کالج تو ڈگری تھا، لیکن یہاں پہ ان بیچاریوں کو آگے ایم فل کے لیے یا ایم اے کالج میں داخلہ لینے کے لیے پنڈی واقع اٹک جانا پڑتا تھا۔ اب دیکھیں نا، ایک بیٹی کے لیے گھر سے جانا، اور پھر غریب ماں باپ کی بیٹی کے لیے خرچہ کون برداشت کر سکتا ہے، اور پھر گرمی دھوپ بارش میں بیٹی کا گھر سے نکلنا یہ بھی ایک عذاب تھا۔ میں نے ان کو پوسٹ گریجویٹ کالج کا بنا کے دیا ہے، ابھی وہ بھی شروع ہے، پوسٹ گریجویٹ کالج کلاسز شروع ہو گئی ہیں، اور بلڈنگ بنا کے دیا ہے، بہترین کالج بنا کے دیا ہے، ٹیچرز بھی آ گئے ہیں، اور فرنیچر سامان ہر چیز دیا ہم نے ان کو۔ تو اللہ کی مہربانی ہے، کام کیے ہیں۔ میں نے یہاں پہ اسٹیڈیم بنایا، وہ کئی دوست میرے مانتے نہیں ہیں کہ میں نے بنایا، میں خود بھی نہیں مانتا ہوں میں نے اتنے کام کیسے کر دیے ہیں۔ یقین کریں میری اتنی اوقات نہیں تھی، نہ میری اتنی پیش تھی کوئی، لیکن اللہ نے مہربانی کی ہے، تو میرے دوستوں کو ماننا چاہیے۔ اور وہ قوم زندہ رہتی ہے، وہ قوم سب سے بڑی ہوتی ہے جو ایجوکیشن کے لحاظ سے جس کا لٹریسی ریٹ جو ہوتا ہے وہ آگے ہو۔ اور اب مطلب نا، اگر ہمارے لوگ نہیں پڑھیں گے تو کیا ان کو سمجھ آئے گی کہ کیا پاکستان ہے، کیسا پاکستان ہے، کس نے بنایا پاکستان، کچھ نہیں پتا ہوگا۔ جب پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا۔ تو طاہر درانی صاحب کا بھی وہ کہتے ہیں نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ کوئی بندہ ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے، پریکٹیکلی سامنے آتا ہے، اس میں درانی صاحب کا نام صرف ہے۔ ایجوکیشن کوئی عام سی چیز نہیں ہے، اور وہی اسکول چلاتے ہیں، وہی کالج چلاتے ہیں جو خود ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں، کہ ایک لفظ سکھانا اور پھر اس کا حساب ہم نے قیامت میں اللہ تعالیٰ کو بھی دینا ہے کہ آیا اس بچے کو ہم نے کیسے پڑھایا تھا اور اس بچے کو ہم نے کیا سکھایا تھا۔ اور جو کریکٹر بلڈنگ کی بات کی ہے قاضی صاحب نے، میں اپریشیٹ کرتی ہوں انہیں کہ آج کل کریکٹر بلڈنگ بالکل سکولز میں بھی نہیں ہے، کالج میں بھی نہیں ہے، اور گھر میں بھی نہیں ہے، کیونکہ گھر بھی ماؤں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں۔
تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے. گھر سے تعلیم ملتی ہے تو گھر سے تعلیم ملنی چاہیے. ماؤں کا یہ کام ہے, کل انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہے. کریکٹر بلڈنگ اور اسلامک جو بھی اسٹڈیز ہیں اس سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کا خیال کرنا چاہیے, یہ ہمارے سرمایہ ہے اور فیوچر کے یہ بلڈر ہے. صرف ٹیچرز کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے, پیرنٹس کی بھی ہے. فادر اپنی ڈیوٹی ادا کرے, مدر اپنی ڈیوٹی ادا کرے, تب ایک بچہ جا کے ایک اچھا سٹیزن بنتا ہے. تو آپ سب کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اللہ کے فضل و کرم سے بطور ڈپٹی ڈی او حسن ابدال میں پرفارم کر رہا ہوں. اس وقت حسن ابدال میں 2 ہائر سیکنڈری اسکول کام کر رہے ہیں, بوائز ہائر سیکنڈری اسکول, گرلز ہائر سیکنڈری اسکول. جس طرح خان صاحب فرما رہے تھے, ایک ڈگری کالج بوائز کا کام کر رہا ہے اور ایک ڈگری کالج خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے یہاں پہ کام کر رہا ہے. اس سے قبل میری پوسٹنگ تھی تلگنگ میں, اور میں صرف اسٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کیوں ضرورت کیوں ہے اداروں کی. وہاں پہ میرے پاس کوئی 117 اسکول ایگزسٹ کر رہے تھے میری ایک تحصیل میں, اور کل ملا کے ان میں جو بچے پڑھنے والے تھے ان کی تعداد تھی کوئی کم و بیش 9,000 تعداد تھی. اس وقت جو کرنٹ پوزیشن ہے حسن ابدال کی, میں اپنی صرف میل ونگ کی بات کرنے جا رہا ہوں. 38 اسکول ایگزسٹ کر رہے ہیں, بوائز پرائمری اور ایلیمنٹری اسکول, اور ان میں کم و بیش 9,000 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اس وقت. 117 کہاں اور 38 کہاں. جو چیز میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, کہ یہاں پہ ہمارے پاس بچوں کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے جو سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, اور اسی طرح یا اس سے بڑھ کے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بچے جو ہے وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. وی آر دا جوائنٹ وینچر. ظاہر ہماری ڈیسٹینیشن ایک ہے, سب نے بچوں کو ہم نے تعلیم دینی ہے. جہاں پہ اچھے طور پہ ہمارے الحمدللہ وی آر دا لکی انف کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو جب بھی موقع ملا انہوں نے ڈیلیور کیا اور اپنے علاقے کے لیے کام کیا, جس کی زندہ مثال آج آپ جا کے اپنے اسکولوں کو دیکھیں, الحمدللہ جتنی بیسک فیسلٹیز ہیں ان سے وہ مزین نظر آتے ہیں. اس کے باوجود امپرومنٹ رومز آر آلویز دیئر, یہ بھی ہے, پلس اداروں کی ضرورت بھی ہے. ہمارے بہت سارے بچوں کو یہاں سے ٹریول کر کے اچھی تعلیم کے لیے, کوالٹی ایجوکیشن کے لیے واقعات جانا پڑتا ہے. اور الحمدللہ آج جس ادارے کی انیگوریشن پہ آپ اور میں جمع ہیں, یہ ایک بہت بڑا میرا خیال ہے کہ بینچ مارک ہوگا کوالٹی ایجوکیشن کے لیے, کہ جس کو قاضی ظہور الحق صاحب جیسی شخصیت لیڈ کر رہی ہے, اور دورانی صاحب ان کے دست و بازو ہیں, سید احمد مسعود صاحب اور سرفراز خان صاحب کی گائیڈنس ان کو حاصل ہے. یقیناً وہ ادارہ جو ہے وہ بہتر ڈیلیور کرے گا. اور سب سے بڑھ کے ایک معذرت کے ساتھ ہمارا المیہ, میں لمبی بات نہیں کر رہا, کہ ہمارا جو سسٹم ہے پریویلنگ سسٹم کی میں بات کروں, وی آر جسٹ پروڈیوسنگ دا ڈگری ہولڈرس. صرف ہم ڈگری ہولڈر پیدا کر رہے ہیں, ریسپانسبل سٹیزن نہیں بنا رہے. میں کہتا ہوں آج کے دور میں جو ضرورت ہے, سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی ہے. اور الحمدللہ جتنا میں نے اس ادارے کو دیکھا, جتنا قریب سے میں ان شخصیات کو جانتا ہوں, جس طرح ان کا اپنا ماشاءاللہ کردار ہے, اسی طرح وہی کردار, وہی ساری کوالٹیز یہ اس ادارے میں پڑھنے والے بچوں میں, بچیوں میں انکلکیٹ ہوں گی. اور کل وہ بچے جو یہاں سے فارغ و تحصیل ہوں گے, یہاں سے فارغ ہو کے اس ملک کے باعزت شہری بنیں گے, ریسپانسبل سٹیزن بنیں گے, اپنے والدین کی تابع فرما اولاد بنے گی, اور اس معاشرے کی, اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا رول پلے کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی خوشی ہے آج کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 3 ہماری بڑی سیاسی پارٹیز کے نمائندے نہ صرف یہاں ہیں بلکہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. عموماً وہ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں, تو ویری ہیپی ٹو سی دم آل سٹنگ ٹوگیدر. اور خاص طور سے جو ذوالفقار نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ اب یہ وقت ہے کہ ساری پارٹیز کو, ہم سب کو مل کے اپنے قوم کے اور پاکستان کے لیے جدوجہد کرنی ہے, اور اس کو انشاءاللہ آگے لے جانا ہے.
معاف کریے میں نے وہ پیرنٹس اور ٹیچرز اور جو پریس کے ہمارے نمائندے آئے ہیں اور خاص طور سے جو ہمارے طلباء ہیں اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. مجھے بے حد خوشی ہے کہ میں آج سر سید ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے نئے کالج سر سید کالج آف ایکسلنس کے افتتاح کے موقع پہ موجود ہوں اور آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں. مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کی محنت اور کاوش سے یہ کالج ایک دن انشاءاللہ ایک شاندار یونیورسٹی بن جائے گا. میں آپ لوگوں کا پھر بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلا کے جو عزت بخشی ہے. سر سید کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے. وہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں دہرانا نہیں چاہتا. صرف اتنا میں کہوں گا کہ سر سید میموریل سوسائٹی کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ ہم مل کر نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں سر سید کی ٹیچنگز اور ان کا ویژن یا ان کی دور اندیشی کو پھیلانے میں آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. سر سید کو اتنا احساس تھا کہ جب تک ہندوستان کے مسلمان جدید تعلیم حاصل نہیں کریں گے ان میں شعور نہیں آئے گا اور وہ انگریز راج کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے تحریک شروع کری اور گھر گھر جا کے چندہ جمع کیا اور اپنے پاس جو کچھ تھا یعنی اپنا گھر، اپنی گھوڑا گاڑی اور اپنے پیسے اس میں ڈالے اور محمد اینگلو اورینٹل ایم.اے.او کالج کی بنیاد 1877 میں رکھی جس کو 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا چارٹر دیا گیا. سر سید نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا ہم کو مسلمانوں کے لیے تعلیم سے زیادہ وہ چیز کرنی ہے جس کو تربیت کہتے ہیں اور جو قوم کو قوم بنانے میں ایسی ہے جیسے بدن جان بدن کے لیے. انہوں نے یہاں تک فرمایا تھا کہ اے دوستوں مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی سن کے کہ کسی مسلمان نے ایم.اے. یا بی.اے. کی ڈگری حاصل کی ہے. مجھے تربیت سے واسطہ ہے، مجھے انسان بنانا ہے، مجھے قوم بنانی ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ سر سید کے انتقال ہوئے، جب انتقال ہوا ان کا تو ان کے کفن دفن کا انتظام کالج کے طلباء نے کیا کیونکہ ان کے خاندان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا. انہوں نے اپنے وراثت نامے میں اپنے 2 بیٹوں کو سید حامد اور سید محمود کے لیے صرف 5 روپے چھوڑے. 5 روپے. سر سید نے اپنا سب سے قیمتی اثاثہ ایک صدیوں پرانا ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن شریف اپنے پوتے سر سید روس مسعود جو میرے دادا تھے ان کے ہبہ کیا. وہ قرآن شریف اور ہبہ نامہ اور کافی سر سید کی چیزیں جس سے مثال کے طور پہ ایم.اے.او کالج کی بنیاد رکھی گئی تھی میرے پاس موجود ہیں. جب کبھی آپ لوگ استعمال تشریف لائیں گے تو میں باخوشی آپ کو وہ چیزیں دکھاؤں گا. ایک اہم بات اور سر سید کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں انگریزوں کو صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ آپ میری بات ذہن نشین کریں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمان اور ہندو ایک ساتھ نہیں رہ سکیں گے. یہ وہ 2 قومیں نظریہ ہے
تو قومی نظریہ ہے جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک پاکستان بنیاد رکھی۔ قائد اعظم کے بایوگرافر ہیکٹر گلیفو لکھتے ہیں کہ محمد علی جناح کے دماغ میں جو کچھ تھا وہ سر سید کے نظریات تھے۔ قائد اعظم ہمیشہ کہتے تھے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تحریک پاکستان کی فوج تھی، اور اگر یونیورسٹی کی طلباء کی محنت شامل نہ ہوتی تو پاکستان میں بننے میں شاید دیر ہو جاتی یا پاکستان بنتا ہی نہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اسی طرح سے سر سید کالج آف ایکسلنس کے طلباء ہمارے ملک کو، پاکستان کو آگے لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ ان کی ذمہ داری، یہ بھاری بوجھ ان کے اوپر ہے۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں کہ آپ سر سید مشن آگے بڑھائیں گے اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا۔ آپ کی ہر کامیابی کے لیے میری اور سر سید میموریل سوسائٹی کے ممبران آپ کے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ ساتھ ہی رہیں گے، ساتھ ملتے رہیں گے، اور بلکہ جیسے شاہیز صاحب نے آپ نے فرمایا کہ اسپورٹس تربیت کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، تو اسپورٹس کے لیے جب تک آپ کے پاس اپنی یہاں زمینیں نہ ہوں، تو جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کم سے کم ہفتے میں ایک دن، نہ 2 دن، سنیچر اتوار دنوں کی چھٹی ہوتی ہے، تو آپ اگر اپنے اسٹوڈنٹس کو اسلام آباد لائیں تو ہم ان کے لیے انتظام کر دیں گے جس اسپورٹ میں بھی وہ حصہ لینا چاہتے ہیں، یا کرکٹ ہو یا فٹ بال ہو یا جو بھی اور کوئی اسپورٹس ہو، ہاکی ہو، اس کے میدان اسلام آباد میں بہت ہیں، اور وہ سر سید میموریل سوسائٹی آپ کے لیے وقت اور جگہ مقرر کر لے گی۔ تو آپ اگر کر سکیں، اور اگر ہم انشاءاللہ وقت آئے گا جب ہم آپ کی مدد بھی کر لیں گے ان کو یہاں بلانے کے لیے۔ مجھے پتہ ہے کہ اب یہ بحران آنے والا ہے، یہ جو تیل اور گیس اور سب کی قیمتیں اور بجلی کی بڑھ رہی ہیں، تو یہ ایک آسان کام نہیں ہوگا۔ میں انشاءاللہ ہم اگر آپ کی مدد کر سکتے ہیں ان کو لانے کے لیے اور واپس لے جانے کے لیے، وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے، اور اس میں آپ ضرور اس کی توجہ دیں، اور جو بھی ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں اس میں آپ ہمیں بتائیے گا، اور ہم خوشی سے کریں گے۔ اوکے۔ اور سر سید اسکولس اور سر سید کالج کا نام اسلام آباد میں بڑھائیں گے، اور اسلام آباد کی ٹیموں کے ساتھ آپ کے مقابلے کریں گے۔ شکریہ۔ ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، اور آئین سے مقدس شاید کلام اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے، کہ 16 سال کے تمام بچوں کی تعلیم لازمی، مفت اور کوالٹی تعلیم یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور وہ لوگ جو اس گیپ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ادارے جو بہت تھوڑی رقم سے بہت زیادہ بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان اداروں پر ٹیکسیشن کی بھرمار ہے۔ ان اداروں کو کوئی اسٹرکچرل سپورٹ ریاست کی طرف سے حاصل نہیں ہے، بلکہ ماضی میں ایسے علاقے جس کو ہم کنٹونمنٹس کہتے ہیں، وہاں پر جو پرائیویٹ اسکول تھے انہیں کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ کیا ریاست کو اپنے شہریوں کو تعلیم دینی ہے یا نہیں، یا ہم نے ایک اور نسل ایسی تیار کرنی ہے جو نہ تعلیم سے واقف ہو اور نہ تربیت سے؟ تو میں سر سید
فاؤنڈیشن اور اس طرح کے دوسرے تمام اداروں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کو ہمت قائم رکھنے اور ثابت قدمی سے یہ جدوجہد کرنے کہ وہ نہ صرف اپنے شہریوں کو بہت کم لاگت میں تعلیم دیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ضروری بات ہے وہ سر سید احمد خان کا جو ویژن ہے کہ تعلیم بھی دینی ہے اور پیچھے جاتی ہوئی تعلیم نہیں دینی، ریٹروگریسو تعلیم نہیں دینی، ترقی پسند تعلیم دینی ہے، سائنٹیفک تعلیم دینی ہے، جو ہمارے معاشرے کو، ان کو خود، ان کے والدین کو، ہمارے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائے، نہ کہ تنزل کی طرف۔ تو یہ ویژن بہت ضروری ہے جو ہم امپارٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہیے بھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو اسٹیٹ سیکٹر کا، جو ریاستی سیکٹر ہے تعلیم کا، جس میں یکساں تعلیم کے نام پر بہت ساری تنزل پذیر چیزوں کو شامل کیا جا رہا ہے، اس کو سلیبس سے ایک ترقی پسند سلیبس میں، ایک سائنٹیفک سلیبس میں جو ہے لے کے جانا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت نے وہ بہت تھوڑے عرصے میں آئی ہے، اس نے فوری طور پر جو پرانا جو سلیبس، جو یکساں سلیبس کے نام پر جو چیزیں ڈالی جا رہی تھی، اس کو فی الحال معطل کیا ہے۔ میں کال دیتا ہوں شاویز صاحب یہاں سے، اسٹیج سے، آپ کی وساطت سے، کہ ہماری جو اس وقت کی حکومت ہے اس کو چاہیے کہ فوری طور پر ایک ہائی کمیشن آن ایجوکیشن جو ہے تشکیل دے، جس میں ایمیننٹ جو ہے ایجوکیشنسٹ کو سامنے اس میں شامل کرے، اور بحث و تمیز کے بعد اس سلیبس میں جو چیزیں ڈال دی گئی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اس میں تنوع تھا یکسانیت کے نام پر، اس تنوع کو جو آگے لے کے جا رہا تھا، اور یہ جو ایک گلدستہ ہوتا ہے تعلیم کا کہ اس میں بہت ساری آوازیں اکٹھی ہوتی ہیں، اس کے نام پہ جو یکسانیت کے نام پر، اس پہ یونیفارمٹی کے نام پر جو اس میں تنزل لایا گیا، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ایک یہ ضروری بات ہے جو میں تعلیم کے حوالے سے کہنا چاہتا تھا، اور یہ لازمی ہے۔ تیسری بات، اب اپنے سوسائٹی کے حوالے سے، اپنی فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اور اپنے کالج، اسکول اور کالج کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں، مت بھولیں کہ جب ہم کالج کو بنا رہے ہیں، 2 سال بچوں کو اگر یہاں آنا ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان بچوں کو تیار کرنے جا رہے ہیں کس لیے؟ نمبر 1 پروفیشنل کالجز کے لیے، جیسے کہ ڈاکٹر، انجینئر، کمپیوٹر سائنٹسٹ وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف ہم نے تیار کر رہے ہیں ان بچوں کو سوشل سائنس کے لیے، سماجی سائنس کے لیے، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات فزکس، کیمسٹری، میتھ تو ہمارے بچے پڑھ جاتے ہیں برے یا بھلے، لیکن وہ جو ایک انٹیگریٹڈ انسان کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ادب، لٹریچر، اس کو جو ہے سیاسیات، اس کو جو انسان کے بارے میں جو علم ہے، عمرانیات، اس کا بھی کچھ علم ہو، وہ لیک کر رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ چیز لیک کر رہی ہے وہ ہمارے ہاں کریٹیکل تھنکنگ لیک کر رہی ہے، تنقیدی سوچ لیک کر رہی ہے، لاجک لیک کر رہی ہے۔ ہمارے ہاں منطقی باتیں کرنے کا رواج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جذباتیت پہ جو ہے آگے جانے لگے ہیں، اور ایسے انسانوں کی اور ایسے لیڈروں کی کمی بھی نہیں کہ جو انہیں جذباتی بنا کر کسی بھی گمراہ کن راستے کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے تعلیمی نظام میں، امجد صاحب بیٹھے، چاہیے کہ تمام دنیا کے اسکولوں میں یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں جماعت میں تمام بچوں کو، بھلے سے وہ سائنس پڑھتے ہوں، بھلے سے وہ آرٹ پڑھتے ہوں، تمام بچوں کو منطق، لاجک پڑھائی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا جو مدرسہ ہے، دینی مدرسہ، اس میں بھی منطق ضروری، لازمی چیز ہے۔ اسی لیے آپ کو نظر آتا ہوگا کہ جو ہمارے مدرسوں سے فارغ لوگ ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو تھوڑا بہت منطقی انداز میں کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارے باقی لوگ دوسرے اداروں سے آئے ہوئے، یہ منطق کے قریب سے نہیں گزرے ہوتے، لہٰذا ان کی باتوں میں وہ ربط نہیں ہوتا۔ تو میں چاہتا ہوں ہائر ایجوکیشن میں، یعنی انٹر کے بعد یونیورسٹیوں میں اب لازمی ہے کہ ہم تمام بچوں کو لاجک اور ایتھکس دونوں پڑھاتے ہیں، اور لازمی کر دیا گیا اس کو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی ابتدا جو ہے اسکول اور کالج سے اس کے 2 سالوں میں ہونی چاہیے۔ تو اور کالجوں میں اگر نہیں ہے تو سر سید کالج آف ایکسیلنس جو ہے، میں یہاں پر ظہور الحق صاحب سے بھی کہوں گا، میں طاہر سے بھی کہوں گا، میں اور جو میرے بورڈ آف گورنرز کے ممبر یہاں موجود نہیں ہیں، اور جیسے نظامی صاحب موجود ہیں، ان سب سے میں درخواست کروں گا کہ ہم اپنے اس
کالج کو مزید منفرد بنانے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ خواہ مخواہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے بچوں کو ہم لاجک کی تعلیم ضرور دیں اور ایتھک کی یعنی اخلاقیات کی تعلیم ضرور دیں. سر سید احمد خان نے بھی جو کیا تھا ایک بغاوت اسباب بغاوت ہند کتاب لکھی تھی پہلی، اور ساری عمر جو دوسری چیز کرتے رہے رسالہ تہذیب الاخلاق چلاتے رہے. کیوں؟ جب تک ہم لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو اپنی سوسائٹی میں سائنس، عقل، فکر، لاجک اس کو نہیں لائیں گے، تنقید اور خود تنقیدی کو ساتھ شامل نہیں کریں گے، ہمارا راستہ کہیں نہیں جائے گا. تو ٹھیک ہے، ہمیں اپنے کلچر، اپنے مذہب کی تعلیم بھی دینا ہے، لیکن ہمیں جدید علوم کے ساتھ، جدید سائنس کے ساتھ جدید فکر بھی دینا ہے. تو میں اپنی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں آپ کے سامنے ایز چیئرمین بورڈ آف گورنر کہ میری مکمل کوشش ہوگی کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں لاجک کی تعلیم اور ایتھکس کی تعلیم دی جائے. اول تو ہم اس کے ٹیچر کا بندوبست کریں گے، اور اگر نہیں ہوا تو بھلے سے مجھے خود مہینے میں آ کر ایک بار یا دو بار تعلیم دینا پڑی لاجک اور ایتھکس کی، ان بچوں کو تو میں ضرور دوں گا. اس کے لیے دوسری میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، میں نے پچھلے دنوں ایک چھوٹی سی کال دی تھی کہ ہماری لائبریری میں ہم نے 5000 کتابوں کا وعدہ کیا تھا کہ اکٹھی کریں گے. ہم نے اس کال پر، میری کال پر جو ہے نظامی صاحب نے اور ہمارے بورڈ آف گورنرز کے اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے آمین کہا، اور کچھ کتابیں آ گئی ہیں. میں خود آج کوئٹہ سے آ رہا تھا، اس لیے میں کتابیں ساتھ نہیں لا سکا، لیکن میں نے مختص کر دی ہیں 30 کتابیں جو میں کالج لائبریری کو اور اسکول لائبریری کو ڈونیٹ کروں گا. آپ سب سے میری گزارش ہے، آپ بھی اپنے حصے کی جو بھی کتاب ڈونیٹ کر سکتے ہیں ریلیونٹ بچوں کے لیے اس لائبریری کو ڈونیٹ کریں، تاکہ ہم بچوں کو نہ صرف یہ کہ وہ کتابیں جو ان کی ٹیکسٹ بکس ہیں ان کا حصہ ہے، بلکہ جدید علوم و فنون سے لے کر لٹریچر تک، ادبیات تک، صحافت تک، اور وہ ہاریزن جو بھی ہمارے سامنے نہیں آئے ان کے بارے میں بھی اگر کوئی کتابیں ہوں تو ان کو ڈونیٹ کریں تاکہ ہمارے بچے پڑھ سکیں. دوسری بات جو بار بار ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں جو آ رہی ہے مختلف اوقات میں، ہر فنکشن میں یہ چیز آتی ہے کہ اکراس دا روڈ کیڈٹ کالج بہت بڑا ہے اور لوکل بچے اس میں نہیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ تعلیم کے معاملے میں ایک فوری چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کیچمنٹ ایریا. جب کبھی آپ کوئی تعلیمی ادارہ بناتے ہیں کسی بھی لیول کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیچمنٹ ایریا کیا ہوگا، کہاں کے بچے وہاں آئیں گے. تو جب ہم اس طرح کی جگہوں پہ جیسے حسن ابدال یا جیسے قبل سوات یا جیسے کہ ٹانک یا جیسے کہ رزمک، ان میں جب ہم کوئی تعلیمی ادارے بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ لوکل ایریا کیچمنٹ ایریا ہوگا، اور وہاں کے لوکل بچوں کو ترجیح دی جائے گی دوسروں پر. یہ ہمارے ہاں نرالا کھیل ہے، برطانوی دور سے چلا آ رہا ہے. برطانیہ نے خود اپنے ملک میں تو یہ کر لیا کہ وہاں گھر کے پاس ہی اسکول اس نے بنا دیا ہے، اور ایک جیسا اچھا اسکول تمام بچوں کے لیے. اور ہمیں کس کام پہ لگا دیا گیا ہے کہ ہم دور دور گاڑیوں کا تیل پھونکتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں. ہم نے تعلیم کی منڈیاں، دکانیں بنا دی ہیں. پشاور میں وارسک روڈ پر اسکول ہیں، اسلام آباد میں کسی اور روڈ پر اسکول ہے، لاہور میں کسی اور روڈ پر اسکول ہے، اور سارے اپنے بچوں کو وہاں کے لے جا رہے ہیں اور رش کر رہے ہیں. اس کی بجائے جس علاقے میں اسکول ہے، جس علاقے میں تعلیمی ادارہ ہے، اس علاقے کا کیچمنٹ ایریا ہونے کی وجہ سے پریفرنس وہیں کے لوگوں کو ملنی چاہیے. یعنی یہاں پر بہت معذرت خانہ رویہ ہے کہ کیڈٹ کالج میں جی میرے 4 بچوں کو داخلہ دے دیا جائے. بھائی کیوں 4 بچوں کو صرف داخلہ دیا جائے؟ سیدھی سیدھی بات ہے. کیچمنٹ ایریا اس کا حسن ابدال اگر ہے تو اس کی تحصیل، اس کا ڈسٹرکٹ، اس کا ڈویژن، یہ اس کا کیچمنٹ ایریا ہے. اور ویسے بھی آپ کہتے ہیں اس علاقے کو کہ یہ تو مارشل ریس ہے. آپ نے انگریز کے زمانے سے اس کو فارڈر بنایا ہے، فوجی سارے اسی علاقے سے رائل پنڈی ڈویژن اور اٹک سے آئے. تو کیوں یہاں کے لوکل لوگ کیوں نہیں جا سکتے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ کال جانی چاہیے کہ اگر ترمیم کی ضرورت ہے، اگر اس کے جو بنیادی چارٹر ہے اس کے میں ترمیم کی ضرورت ہے تو ترمیم کی جائے، اور اس کے لیے آواز اٹھائی جائے کہ لوکل کیچمنٹ ایریا جو ہے
اس کے حساب سے یہاں کے بچوں کو فوقیت دی جائے، اور اس جیسے اسکول جیسے اور اس جیسے کالج جیسے ہمارے سر سید اسکول اور کالجز ہیں جو ہمت کر کے علاقے کے بچوں کو تھوڑی لاگت میں تعلیم دے رہے ہیں، ان کو اسٹرکچرل سپورٹ دی جائے، بجائے یہ کہ ان کی زندگی کو اجیرن بنایا جائے، ان کو اسٹرکچرل سپورٹ دی جائے تاکہ تمام لوگ اپنے وطن کے بچوں کو بہتر تعلیم دے سکیں۔ میں آپ سب کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ باتیں کرنا بہت ضروری ہیں تاکہ ہم ان کو، چونکہ آج سیاسی قائدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، ان کو اپنی اپنی پارٹیوں میں اس بات کو لے کے جانا چاہیے۔ یہ سیاسی پارٹیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ یہ لوگوں کی آواز کو، لوگوں کے مسائل کو اوپر تک لے کے جاتی ہے، اس پر قانون سازی کراتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹ کراتی ہیں۔ تو میں بھلے سے مسلم لیگ نواز کے، پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نواز کے یا کسی بھی اور سیاسی جماعت کے جو اکابرین یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جو گزارشات میں نے اور میرے اور ساتھیوں نے یہاں کی ہیں، مہربانی کر کے ان کو اپنی اپنی پارٹیوں میں لے کے جائیں، انہیں اپنے مینیفیسٹو کا، الیکشن مینیفیسٹو کا حصہ بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان پر عمل کرانے کے لیے اور رجسٹریشن کرانے کے لیے ہم سب کی مدد بھی کریں اور اپنی مدد بھی کریں۔ شکریہ۔